یہ قوم کو غلام رکھنے کے لیے. اور جو سیلف رسپیکٹ ماری جاتی ہے آپ کی, جگہ جگہ آپ کی توہین کی جاتی ہے, آپ کو انسلٹ کیا جاتا ہے, جو یہاں پہ طبقاتی نظام ہے, جو وی آئی پی کلچر جسے آپ کہتے ہیں, جس میں مساوات نہیں ہے, جس میں انصاف نہیں ہے, عدل نہیں ہے, تو جو معاشرے میں کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر کے رہتے ہیں. بالکل. جب وہ ڈر کے رہتے ہیں تو ان کی سیلف رسپیکٹ اور عزت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر جو طاقتور ہیں وہ فرعون بن کے ان کو رونتے ہیں. اور ڈیفینیشن ہی ایک فرعون کی یہ ہے کہ اپنے سے کمزور پر وہ فرعون ہوتا ہے اور اپنے سے طاقتور کے آگے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, اس کو سجدے کرتا ہے, کیونکہ اصل پاور تو کوئی نہیں ہے اس کے پاس, اصل طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اسی لیے پھر اپنا جھنڈا, اپنی گاڑی, اپنے رینک, اپنا اسٹیٹس, اپنے ایم این اے, اپنے ایم پی اے, اس کی بیج لگا کے وہ اپنی عزت کمانے کی کوشش کرتے ہیں, بیکاز خود اپنی عزت نہیں ہوتی, اندر سے کھوکھلے. سو آج اگر ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو آج ہم بات یہی کریں گے کہ لیٹس ڈریم اے ویژن کہ ہم پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں, اینڈ لیٹس ہیو دا پاور اینڈ دا کریج ٹو تھنک دی امپاسبل اینڈ اچیو اٹ. کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ 17 کروڑ کی قوم ہے, دنیا نے, اللہ نے خوبصورت ترین وسائل سے بھرا ہوا ملک دیا ہے, ہر چیز ہمارے پاس ہے, اور لوگ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں, عمران خان صاحب جیسے لوگ ہیں, جو کہ پیارے لوگ موجود ہیں, یعنی ہیرے بکھرے ہوئے ہیں, یقین کرو ہیرے بکھرے ہوئے ہیں. اینڈ اف دا پوٹینشیل اینڈ دا ریسورسز آر پٹ ٹوگیدر اونلی ود دا پاور آف ڈریمنگ, خواب دیکھو کہ ہم اس پاکستان کو دنیا کے عالمی عظیم ترین طاقت بنائیں گے. یہ کیوں نہیں ہم چاہتے؟ ہم کیوں اچھا نہیں لگتا ہم کو یہ بات کہ جب ہم دنیا کے کسی پورٹ پہ اتر کے پاکستانی پاسپورٹ دیں تو اگلا ہمیں رسپیکٹ اور ادب سے ہمیں جاگر دے کہ اس پاسپورٹ کی ہم نے عزت کرنی ہے. بالکل بالکل. ہمیں جا رسوا کیا جاتا ہے دنیا میں. ہاؤ کین بی ایکسپٹ اٹ ناؤ؟ لیٹس چینج, اٹس ٹائم ٹو چینج. ہم کہیں جائیں تو کہیں گے جی آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آئیے, آپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں کہ 6 مہینے ویزا ہی نہیں لگ رہا, لوگ بیٹھے ہوئے یار کسی مشکل کام کریں. سر آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ میں تو صرف یہ ایڈ کروں گا زید صاحب کی اس بات کی, جو آزاد پاکستانی شہری ہم نے تخلیق پیدا کر دیا 60 سال پہلے, اس کو ہم نے جنون ہی دیا. جنون جو ہے وہ آتا ہے پرائڈ سے کہ آپ کی ایک ایسی ہسٹری پیدا کریں, آپ ایسی ہسٹری پیدا کریں کہ آپ کا شہری جو ہے وہ اتنا پراؤڈ فیل کرے اس ایسوسیشن سے, اس شہریت سے, کہ وہ خود بخود کریٹیوٹی کی طرف آئے. اور یہ جنون علی پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس کے لیے پوری تاریخ ہم 60 سال کی پیدائش نہیں ہے, یہ بہت اہم ہے. ہم نے اپنے شہریوں پہ بتایا کہ پاکستان ایک نیا ملک ہے, 60 ایئرز ہوئے ہیں. نہیں, ہماری بڑی پرانی تاریخ ہے, 1000 سال. آپ چاہیں تو 2000 کر لیں, 4000 5000 پیچھے چلے جائیں. میں تو اپنی جب پاکستانی شہریت اور پاکستانی دین کے بارے میں سوچتا ہوں تو علی میں فیل کرتا ہوں کہ میں تو ہوں شہری, ایک عام پاکستانی شہری, لیکن میں احمد قریشی وہ ہوں, اس پاکستان سے میرا تعلق ہے, وہ پاکستان جو کہ وارث ہے بڑی امپائرز کا, جس کے اندر بڑی بڑی نام لے لیں آپ, مغلیہ بھی ہے, لودھی بھی تھے, تغلق بھی تھے, ان سے بھی پہلے تھے, عرب بھی تھے, ترک بھی تھے, فارس سے بھی تھے, ہند سے بھی تھے, سنسکرت سے بھی تھے, وسطی ایشیا سے بھی آئے تھے. یہ ایک عظیم ملک ہے, یہ مارشل ریس ہے. اس میں جو ہے بلوچی, پنجابی, سندھی, کشمیری, ہند کو براوی بول, ان میں بڑے جو لوگ آج کل بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ لسانیات اور اس ٹائپ, یہ غلط ہے ساری. ان میں ہم یہ توڑنے کے لیے ہمارے آپس میں جو رشتہ ہے خون کا, ریس کا, ہسٹری کا, انٹر میرجز کا, اتنا اسٹرانگ اور اتنا قدیم اور اتنا طاقت, تو یہ پاکستانی شہریت ہے, یہ پاکستانی ڈریم ہے. وہ آزاد, وہ جو سلیو اور فری مین کی بات جو زید حامد نے کی ہے, جب آپ نے سلیو کو آزاد کر دیا, اس کو آزاد کرنے کے بعد آپ نے یہ جنون ہی دیا. اگر یہ جنون دیتے نا پاکستانی تو کیا کچھ کر جائیں. اگر یہ جنون دیا, ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ میرے کان میں پروڈیوسر جو ہیں وہ ایک بریک کے بعد آتے ہیں اسے اور آگے چلتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ احمد قریشی صاحب ہیں, عمران خان صاحب بیٹھے میں, تو میں وداؤٹ اینی ڈیلے ایم گونا گو ٹو خان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پہ آنے کا, اور obviously you've been an inspiration for a whole generation and still continues to be so. اور آپ کی جو سٹانس ہے, آپ کا جو تحریک انصاف کے معرفت سے, وہ ایک اتنا نوبل کاز ہے, اور اب پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, اور بلکہ ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے جس نے کہ پہلے جو فلاحی کاموں میں اسپتال سٹارٹ کیا, اس کے علاوہ اسکول, یونیورسٹی بھی آپ سیٹ اپ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد پالیٹکس کے اندر آپ کو اس کے اندر کوئی دم آتا ہے کہ ہاں اس بندے نے کچھ کام کیا ہے, تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ ملک کے اندر کوئی ڈیسیجن میکنگ پاور کے اس کے ہاتھ. لیکن کیونکہ پولیٹیکل سیٹ اپ اس ٹائپ کا ہے کہ آپ کی پارٹی یا آپ بذات خود اس کفر کے نظام کے اندر سے نکل کے اوپر نہیں آ سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ نہیں آ سکتے کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے لیے آپ ایک ڈینجرس انسان ہیں. تو جیسا کہ اب ڈریمز کی بات چل رہی ہے کہ ہم ڈریم کرنا چاہتے ہیں پاکستانی, آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے ڈریم کو؟ علی, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, آپ کو زاہد کو, یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ اتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ اگر جو ایک سیئنگ ہے کہ a nation without a vision dies, قوم کی جب ایک ویژن ایک قوم کا روڈ میپ ہوتا ہے, جی, جب آپ کا روڈ میپ ہی ختم ہو جائے تو وہ قوم بھٹک گئی, اینڈ میں جا کے تتر بتر ہو جاتی ہے. تو یہ جو اقبال جو اس وقت جو 20th سینچری میں اگر کوئی اسکالر آیا ہے اور جس کے فیسٹس تھے, ایک نہیں تھا, وہ سمندر ہے اقبال, لیکن اس نے جو ڈائریکشن دیا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ, اور خاص طور پہ علی آپ, کہ جو نوجوانوں کو یہاں اس وقت جو ان کے رول ماڈلز ہیں, آپ کم از کم ان کو یہ ایک نئی سوچ دے رہے ہیں. آگے بات ڈریمز کی, اور زاہد نے بہت اچھی بات کی کہ آزاد انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خوابوں کو چیس کرتا ہے, بالکل, جس کو خوف نہیں ہوتا اپنی خواب دیکھ بھی سکے, بڑی خواب دیکھتا ہے اور پھر کسی خوف کے بغیر اس کو چیس کرتا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ وہ ایک پیریڈ دیکھیں کہ اس دنیا کی تاریخ پہ اتنے زیادہ گریٹ مین نہیں آئے, جی, ایک پرولیفریشن تھی گریٹ انسانوں کی, جو بھی ان کے ارد گرد جو انہوں نے دیکھا ایک گریٹ لیڈر کو, وہ سب گریٹ بن گئے. کیا چیز تھی؟ سب سے بڑی چیز, ایک تو ان کی سوچ بڑی کر دی. اب انسان کی سوچ ہوتی ہے میں کے اوپر, چھوٹی, بڑے سے بڑا انسان جب میں کا سوچتا ہے وہ چھوٹا سا بن جاتا ہے. آج جو آپ اپنی لیڈرشپ دیکھ رہے ہیں, اپنی ملک کی لیڈرشپ دیکھیں, میں پولیٹیکل فگرز کی بات کر رہا ہوں, یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی, ان سب کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, سب کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں. پہلے اپنے آپ کو بچایا ہے, اب پھر ملک کا سوچ رہے ہیں. ویژن کوئی نہیں ہے. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لمیٹڈ ویژن ہے, کیونکہ لمیٹڈ ویژن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کچھ تو ہوگا. میں آپ کو پہلے خواب بتا رہا ہوں کہ ڈیفینیشن ایک بڑا خواب کیا ہوتا ہے. وہ اپنے اوپر ریسٹرکٹڈ نہیں ہوتا کہ میری BMW ہو, میری گاڑی ہو, میرا یہ ہو, گھر ہو, وہ اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے. بڑا خواب کبھی اپنے اوپر میں پہ نہیں ہوتا. تو جو بڑی سوچ دیکھتا ہے وہ منڈیلا ہوتا ہے یا مہاتر ہوتا ہے یا قائد اعظم ہوتے ہیں, یہ بڑی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں, اپنا نہیں سوچتے. اچھا, اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پہلے خواب دکھائی, بڑی ان کی ویژن ہوگی کہ ان کے صحابہ کوئی سینٹرل ایشیا جا رہا ہے, کوئی مصر جا رہا ہے, وہی عرب تھے, وہ کیا پھیل گئے پوری دنیا میں, ساری دنیا میں, اور ان کی ویژن پھیل گئی. اور دوسری چیز جو سب سے بڑا آپ کا پوٹینشل کو روکتا ہے وہ خوف ہے. خوف جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. جب آپ کے خوف ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو روکتا ہے کہ جی میں مر نہ جاؤں, میں ذلیل نہ ہو جاؤں, میری رزق نہ چلی جائے. یہ بڑے خوف ہیں, یہ مجھے روکتے ہیں اس بڑے خواب کو چیز کرنے کے لیے. تو جو ابھی پاکستان کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ بہت بڑا خواب تھا کہ ایک مثالی ہم نے ریاست قائم کرنی تھی, جس میں ہم نے ایک ایسا سسٹم دینا تھا جو ساری مسلمان دنیا کے لیے ایک مثال بنی. دنیا کو بھی پتا چلنا تھا کہ ایک کیسا نظام دیا ہے جو کہ ایک دنیا میں مثال بن جائے. جو ہم نے ایکچولی, جس کو کوئی کہتے ہیں, ہم نے ایک لیبورٹری بنانی تھی کہ کیسے اسلام کی, جو ایک آج کل کی دنیا میں ریلیونٹ ہو اور ہم ایک اپنا مقام بنا سکیں. اسلام کا قلعہ بنانا تھا پاکستان نہیں, لیکن ہم نے وہ دکھانا تھا جو ایکچولی اسلام ہونا چاہیے تھا. جی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں کئی رکاوٹیں راستے میں آ گئی. ایک تو ہمارا تعلیمی نظام, 3 طبقوں میں, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دینی مدرسے, یہ بھی دنیا میں کہیں ہوا ہے. پھر انگلش میڈیم تعلیم, وہ لارڈ میکالے نے 1815 اگر اس کی مشن سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ انگلش میڈیم تعلیم کا کیا مقصد تھا. بالکل سمجھ کہ انہوں نے اپنے غلام بنانا چاہتے تھے, اور وہ ہم, اچھا ذہنی غلام سے کیا ہوا ہے, اوریجنل تھاٹ ختم ہو گیا ہے. علامہ اقبال کی گریٹنس کیا ہے, انہوں نے مغربی فلسفے پڑھے اور وہ اپنے دین کو, اپنی تاریخ کو جانتے تھے, پھر اوریجنل تھاٹ لے کے آئے. ان کی جو تھنکنگ تھی وہ آپ دیکھیں, ان کی وہ سارے موجود جو ان کے وقت کے فلاسفرز تھے ویسٹرن, ان کی کرٹیک کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی کرائٹیرین تھا ایک ڈفرنٹ فلسفے کا. بالکل. یہاں تو ہم زیادہ سے زیادہ جو ہم اب انگلش میڈیم اسکولوں سے نکلتے ہیں, ہم بہتر غلام بن سکتے ہیں.
لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ماسٹر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ.